ہے کہ جنازے میں آپ نہ رکوع کرتے ہیں اور نہ سجود کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم رکوع سجود کرتے تو دشمن تو کہہ سکتا ہے تم بھی تو بندے کو سجدہ کرے ہو یار، آگے تو میت رکھی ہوئی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا نہ توحید میں خلل نہ پڑے، میرے بندے کے عقیدے میں شبہ نہ پڑے، لہذا میت رکھے کھڑے کھڑے بس پڑھ لو، نہ رکوع کی ضرورت ہے اور نہ سجود کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر جنازے میں اہم چیز کیا ہے یاد رکھو، کیا ہے؟ تکبیر۔ یعنی ایک آدمی کو دعا نہیں آتی، کوئی کھڑا رہے، درود شریف تو آتا ہے، ثنا تو آتی ہے، دعا نہیں آتی، اللہ اکبر بس اللہ اکبر 4 دفعہ کہہ دیا جنازہ ہو گیا۔ تو تکبیر کیوں بڑی ہے کہ یقین کر لو یہ جو سامنے ہے یہ بھی میت ہے، بڑا اللہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے۔ جن پہ موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتے، جن پہ موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، جن پہ موت آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ وہ تو اپنے جنازے میں بھی تیرے محتاج ہیں کہ کوئی لوگ آئے جنازہ پڑھیں، وہ تو اس لیے آدمی خوش ہوتے یار بڑا جنازہ ہوا، کیوں؟ کوئی تو اللہ والا ہوگا، کسی کی دعا تو لگ جائے گی نا، وہ تو تیری دعاؤں کے محتاج ہیں، تم الٹا ان سے مانگ رہے ہو۔ عجیب بات ہے، پتہ نہیں آدمی کے عقیدے کو کیا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں تو کسی قبر پہ جھکنا، کسی بندے کے آگے جھکنا، کسی بت کے آگے جھکنا، سب چیزیں جو ہیں اگر عقیدے کے اعتبار سے کر رہے ہو تو کفر و شرک ہے، اور اگر ویسے اپنے عقل سے تعظیم بنا رہے ہو تو گناہ کبیرہ۔ اور اسی طرح قربانی ہے، منت ہے، منوتی ہے، چڑھاوا ہے، اٹا ہے، گھٹا ہے، اگر غیر اللہ کے نام پہ ہے تو شرک۔ اور کیونکہ اللہ کے نبی نے کہ میری قربانی، میری مالی بدی سب اللہ کے لیے، اور ہم مسلمانوں نے ماشاءاللہ بڑے شارٹ کٹ ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، اس سے بڑا شرک بھی کوئی ہے؟ کہ منت اللہ کے لیے مانی ہے، نیاز حضرت حسین کی ہے۔ منت اور نیاز میں کیا فرق ہے؟ یہی تو شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا۔ نظر مان سکتے ہو لیکن اللہ کے، انی نظرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یا اللہ میں نے منت مانی ہے تو منت اللہ کے لیے ہوتی ہے، نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے، نیاز اللہ کے لیے ہوتی ہے، صدقہ خیرات اللہ کے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جب نبی کے لیے حکم ہے تو ہماری کیا طاقت ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا، میری زندگی، کیا مانا؟ یہ نہیں کہ جب چاہو خودکشی کر لو، زندگی اللہ کے لیے، تم کون ہو خودکشی کرنے والے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اس نے خودکشی کی ہے یعنی بطور کفران زندگی کے تو پھر تو کافر ہو کے مر گیا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے۔ اگر ویسے بچہ بس ٹینشن میں آیا، کسی کے پریشانیوں میں گر گیا، گھر آیا، بچوں کے لیے دیکھا تڑپ رہے ہیں، بھوکے ہیں، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے وہ غریب کر گیا تو کافر نہیں ہوا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کے لیے دعا کی جائے گی، لیکن بہت بڑا جرم ہے کہ زندگی تو اللہ کی امانت تھی، تم نے کیسے ضائع کر دی ہے؟ تو قیامت میں اللہ اس کو وہی سزا عطا فرمائیں گے جس طرح اس نے خودکشی کی تھی، یعنی اپنے گلے میں رسا لٹکایا تھا، قیامت میں بھی لٹکتا رہے، اگر زہر کھائی تھی زہر کھلائی جائے گی، چھلا مارا تھا چھلا مارا جائے گا، کیونکہ زندگی موت اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا
شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ اس کے کاموں میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ ہے، اللہ تعالیٰ لا شریک لہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واحد بھی ہیں، احد بھی ہیں، صمد بھی ہیں، لم یلد بھی ہیں ولم یولد بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا، فرمایا کہ لا شریک لہ وبذالک امرت، یہی مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے میں اسلام لانے والا۔ کیا مانا کہ جب وحی حضور پہ اتری تو سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایمان لائے۔ تو جیسے دنیا ایمان لاتی ہے، اللہ کا نبی بھی اللہ کی وحی پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی توحید پہ، اپنی نبوت و رسالت پہ۔ اس کے بعد جو ایمان لانے والے ہیں وہ بعض روایات میں ہے اول من آمن ابی بکر، سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور ایک روایت میں ہے اول من آمنت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے ایمان لانے والی بی بی خدیجہ ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ تیسری روایت میں ہے کہ اول من آمن علی رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ اول من آمن زید، سب سے پہلے ایمان لانے والے زید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو علماء نے اس کو جمع کر دیا کہ مردوں میں اور بزرگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بی بی خدیجہ ہیں، اور بچوں میں چونکہ حضرت علی تو بچے تھے نا اس وقت، حضرت بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اللہ کا پیغمبر اپنے اس عقائد پہ ایمان لاتا ہے، اور اس کے بعد چونکہ جب تک بندہ خود ایمان نہ لائے دوسرے کو ایمان کی دعوت کیسے دے گا؟ واللہ اعلم۔